الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا. کسی انسان کو ایمان کی دولت مل جانا اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی. جس کسی کو ایمان کی دولت مل گئی وہ کامیاب ترین انسان ہے. ایمان کی دولت ملنے کے بعد کسی بندے کو عیش نہ ملے، آرام نہ ملے، دولت نہ ملے، دنیا کا سکون اور یہاں کی راحت نہ ملے، کوئی بات نہیں، کوئی رنج اور غم نہیں. اس لیے کہ یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے. کوئی آدمی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. بہت جلد یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. کامیاب انسان وہی ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزار دے. جب دین کی بات ہو رہی ہو تو ذکر نہیں کرنا چاہیے. دین کی بات سننا یہ بہت بڑا عمل ہے. دین کی بات سننا یہ بہت بڑا عمل ہے. آدمی اس کے بعد ہی عمل کے میدان میں آتا ہے. توجہ کے ساتھ آدمی کو بات سننا چاہیے، اس لیے کہ بے توجہی کے ساتھ دین کی بات اگر آدمی سنتا ہے تو وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. بہرحال اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، گویا کہ ہم کو سب کچھ مل گیا. دنیا میں اب ہمیں کچھ نہ بھی ملے کوئی رنج و غم کی بات نہیں ہے. اب ہمیں دنیا میں آنے کے بعد جو کام کرنا ہے وہ کام ہے اعمال، اچھے اعمال. اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہاں جیسے اعمال ہم کریں گے اسی کے مطابق وہاں اللہ ہمیں جزا دے گا. اعمال برے ہیں وہاں جزا سزا کی صورت میں ملے گی، اور اعمال یہاں اچھے کریں گے تو وہاں کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملے گی. اعمال برے ہوں تو سزا کی جزا، اعمال اچھے ہوں تو اللہ کی رضا کی جزا. یہ بات طے ہے. اور یہ بات یہاں تک نہیں کہ آدمی اچھے اعمال کرے تو اسے دنیا میں کچھ نہیں ملتا. اچھے عمل کا بدلہ آخرت میں پورا ملتا ہے.
لیکن دنیا میں بھی اس کے اللہ تبارک و تعالی ثمرات، اس کے اثرات عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی برا عمل کرتا ہے تو اس کا پورا بدلہ، اس کی سزا اللہ تعالی وہاں عطا فرماتے ہیں، لیکن اس برے عمل کی نحوست سے ہماری زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ بات کیا معلوم ہوئی کہ دنیا میں ایمان والا کامیاب ہے، بس اسے ایک کام کرنا ہے، جب تک رہے اخلاص نیت کے ساتھ، اتباع شریعت کے ساتھ، ایمان اور عقیدے کو صحیح کرتے ہوئے اعمال کرتا رہے، اچھے اعمال کرتا رہے۔ جیسے اعمال ہمارے ہوں گے اللہ کے فیصلے بھی ویسے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم اعمال برے کریں، اللہ کی طرف سے فیصلے اچھے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی رحیم کریم حلیم ذات ہے، باوجود ہماری نافرمانیوں کے ہمیں اتنا اچھا رکھا ہے، عزت بخشی ہے، مال بخشا ہے، دولت بخشی ہے، صحت بخشی ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہمارے اوپر ہے، اللہ کا رحم ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہمارے اعمال کے مطابق یہاں فیصلے ہونے لگیں تو پھر میرے دوستو ایک گھونٹ پانی کے ہم لائق نہیں ہیں، ایک قطرے پانی کے ہم قابل نہیں ہیں، چہ جائے کہ ہم ترنی والے کھا رہے ہیں، چہ جائے کہ ہم عزتوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، چہ جائے کہ ہم عزت کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم، اس کی مہربانی، اس کی فضل سے ہو رہا ہے۔ اسے یہ نہ سمجھو کہ ہم اعمال کر رہے ہیں، اعمال کے بدلے میں مل رہا ہے، ایسا نہیں۔ دنیا میں اللہ کا رحم عام ہے، یہاں تو کافر بھی پل جاتا ہے، یہاں تو کافر بھی پل جاتا ہے۔ ایک ایمان والا تو بہرحال ایمان والا ہے، جو کچھ اسے عطا ہو رہا ہے وہ اللہ کا رحم اور کرم مان کر چلیے۔ لیکن آخرت میں جو اللہ کا رحم ہوگا وہ خاص اس کے اپنے بندوں کے لیے ہوگا، وہاں کسی غیر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری اس تمہید کے بعد میں آپ حضرات کو یہ بات سمجھاتا چلوں، عرض کرتا چلوں، اعمال کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر دنیا میں ہر شعبے میں ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں تو قصور حالات کا نہیں ہے، قصور ہمارے خیالات کا ہے، قصور کسی اور کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ آپ کا گھر ہے، گھر میں قیمتی سامان موجود ہیں اور آپ نے گھر کو تالا لگائے بغیر کھلا چھوڑ دیا اور اس گھر سے چوری ہو گئی، تو سب سے پہلے قصور آپ کا اور ہمارا مانا جائے گا۔ آپ کو معلوم تھا کہ قیمتی چیزیں تمہارے گھر میں ہیں، اس کی حفاظت کرتے، اپنے گھر کو قفل اور تالا لگا کر کے رکھتے تاکہ چوری نہ ہو۔ آپ نے خود موقع فراہم کیا، اب چوری ہوئی ہے تو چور کا جرم بعد میں ہے، سب سے بڑا جرم ہمارا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دنیا میں یا ہمارے ملک میں باوجود کوششوں کے فیصلے نتیجے ہمارے مخالف نظر آ رہے ہیں۔ اب آدمی کیوں ہمارے خلاف نتیجے آ رہے ہیں، کیوں ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، کیوں ہمارے اعمال ہماری شریعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آدمی اس کی بنیاد پر غور کرنے کے بجائے واویلا مچائے یا یہ کہ مایوس ہو جائے، غلط ان نتائج پر
ہمارے مخالف فیصلوں پر واویلا مچانا بھی غلط ہے اور مایوس ہو جانا بھی غلط ہے۔ اصل وجہ کیا ہے وہ ڈھونڈو۔ وجہ صاف ہے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے اتریں گے۔ تو ہمارے اعمال ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم مسلمان اللہ کے نہیں ہوں گے کوئی ہمارا نہیں ہوگا۔ دنیا میں آنے کے بعد ہماری پوری محنت اللہ کو اپنا بنانے کی ہونا چاہیے۔ کوئی اپنا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کوئی ہمارا دشمن ہے کوئی ہمارا دوست ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اللہ کی ذات ہماری ہو گئی، ساری کائنات ہماری ہو گئی۔ ایک اللہ کی ذات ہماری نہیں ہوئی، یا یہ کہ ہم اللہ کے نہیں ہوئے، ساری دنیا ہماری ہو کر بھی رتی برابر ہمیں اس کا فائدہ نہیں مل سکتا۔ ان قریب دھوکہ کھائیں گے۔ اللہ کو اپنا بنائے بغیر یا اللہ کے ہم ہوئے بغیر چلیں گے اور یہ دھوکہ ہمارے نفس کے اندر پل رہا ہو ساری دنیا میری ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کتنے بڑے بڑے بادشاہ، ظالم، جابر، غیر ایمان والے اللہ کی بغاوت میں اترے ہوئے، رسول کی بغاوت میں اترے ہوئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ دنیا انہی کی ہے، لیکن 4 دن کی زندگی پھر اس کے بعد گئے تو تاریخ نے ان کا نام نشان مٹا کر کے رکھ دیا۔ یا تاریخ ان کا نام لیتی بھی ہے تو اچھائی کا تذکرہ نہیں ہوتا، ان کی برائی کا تذکرہ ہوتا ہے، ان پر لعنت برسائی جاتی ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ کو اپنا بنا کر چلے، اللہ کا ہو کر چلے، یاد رکھو تاریخ میں اس کا نام ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کی فہرست میں اس کا نام ضرور آ جائے گا، اور کل قبر اس کی کامیاب، حشر اس کی کامیاب اور آخرت اس کی کامیاب ہونا کیا چاہیے؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد موت کامیاب ہو جائے، قبر کامیاب ہو جائے، حشر کامیاب ہو جائے، بالآخر اللہ راضی ہو جائیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ باقی یہ دن رات چلتے رہتے ہیں، رات کے اندھیرے سے ڈرنے کا نہیں ہے، دن کے اجالے میں اترانے کا نہیں ہے۔ یہ دن کا سورج بھی بہت جلد غروب ہونے والا ہے، رات کی تاریکی بھی بہت جلد غروب ہو جاتی ہے۔ یہ سیزن ہے، کبھی دن کی روشنی بڑی چلتی ہے، کبھی رات کی تاریکی بڑی چلتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، نہ رات کی تاریکی سے گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ دن کی روشنی میں اترانے کی ضرورت ہے، بس اپنے اعمال پر غور کرو۔ یہ کہا گیا نا اعمالکم عمالکم، یہ اصل میں حدیث کا مفہوم ہے۔ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے بادشاہ ہوں گے، جیسے ہمارے اعمال ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے۔ اعمال اچھے کرو، تمہارے اوپر حکومت کرنے والے، تمہارے اوپر، تمہارے لیے جو لوگ پلاننگیں بنانے والے ہیں، یہ تمہارا چاہ کر کے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اعمال تمہارے خراب ہو گئے، اعمال ہمارے اچھے نہیں رہے، تو میرے دوستو بزرگوں، اچھے سے اچھا آدمی بیٹھ کر بھی ہماری بگڑی نہیں بنا سکتا۔ اب دیکھ لیا آپ نے، میں اس پس منظر میں یہ بات کو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کل یو پی کا الیکشن ہوا، اس کا نتیجہ آیا اور بالکل آدمی چاہتا کچھ اور تھا، کچھ اور نتیجہ نکلا۔ اب طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اب ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اب یہ مضبوط ہو گئے، نہ ان کو مرکز میں ہٹا سکتے ہیں نہ صوبوں میں ان کو ہٹا سکتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آدمی اپنی دنیاوی چیزوں پر غور کرتا ہے، ہمارے سے غلطی کہاں ہوئی، کہاں ہم نے کس کو ووٹ دینے میں غلطی کی۔ ہاں سوچنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے بادشاہوں کے قلوب جس ذات کے ہاتھ کے اندر ہیں، جو چاہے تو 1 منٹ میں یوگی کو رحم دل بنا سکتا ہے، مودی کو رحم دل بنا سکتا ہے، اور جتنے ظالم جابر بادشاہ آپ کی نظر میں آپ اپنی فہرست میں رکھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو 1 منٹ کے اندر وہ جو ہے
ہمارے لیے فائدہ پہنچانے والے ہو جائیں گے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر جس کو ہم سر پر بٹھا کر لاتے ہیں وہ خود ہمارا کچھ جو ہے بچا نہیں سکتا، ہماری نیا پار لگا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اصل چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ اقتدار پر بیٹھنے والے، یہ بادشاہت کی کرسیاں، یہ آتی جاتی ہیں، ہم بھی آتے جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر جس وقت ہم چلے جاتے ہیں دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ ہمیں فکر اپنی کرنی چاہیے، تبصرہ اپنے اعمال پر کرنا چاہیے، کمنٹ اپنے اعمال پر کرنا چاہیے کہ ہم کتنے عمل میں سچے اور پکے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے ہمارے معاشرے کا کہ اعمال کا پنڈارا کھولوں نا تو پھر پتا چلے گا کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، جو عزت ہمیں ملی ہے اس عزت کے بھی ہم مستحق نہیں تھے، جو عزت کی روٹی ہمیں مل رہی ہے اس روٹی کے بھی ہم مستحق نہیں تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، جلا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، ہماری شان نہیں ہے مایوس ہونا، ہماری شان نہیں ہے نا امید ہونا۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں جب تک دنیا چلتی رہے گی یہ اتار چڑھاؤ آتا رہے گا۔ ہمیں گھبرانے کی، مایوس ہونے کی اور کسی اور نا امیدی کے گڑھے میں گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے ہو کر رہو، اللہ کے ہو کر رہو۔ جو اللہ کا ہو گیا ساری دنیا اس کی ہو گئی۔ ایک بادشاہ کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ اپنے وزیروں اور اس کے محل میں رہنے والوں کے پاس اعلان کیا کہ میرا خزانہ آج کھلا ہوا ہے، آج کے دن کا یہ آفر ہے کہ جو جس خزانے پر ہاتھ رکھے گا وہ خزانہ اس کا ہو جائے گا۔ سارے لوگ خوش ہو گئے، بھئی یہ آج کا آفر تو بڑا عجیب و غریب آفر ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہیے۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ تھا، بادشاہ کی ایک کنیز تھی باندی، وہ ہمیشہ بادشاہ اسے رحم و کرم کے ساتھ اور اسے زیادہ عزت کے ساتھ رکھتا تھا۔ وزیروں کو یہ بات ناپسند تھی، ہمارے مقابلے میں بادشاہ اس کو زیادہ عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو لہٰذا بادشاہ ان کو اصل میں سبق سکھانا چاہتا تھا۔ تو لہٰذا بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج خزانے کھلے ہوئے ہیں، جو آدمی جس خزانے کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ خزانہ، وہ ہیرے، وہ موتی، وہ اس کے ہو جائیں گے۔ اب شروع ہوا کاؤنٹ ڈاؤن۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ، جا کر کے وقت شروع ہو رہا ہے، جس خزانے پر تم ہاتھ رکھو گے تمہارا خزانہ ہے۔ تو سارے وزراء جا کر کے خزانوں کو لوٹنے لگے، خزانوں پر ہاتھ رکھنے لگے، یوں سمجھو کہ ریزرویشن کرنے لگے کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے۔ وہ باندی جس کے اوپر یہ وزیر فقرے کستے تھے وہ خاموش کھڑی ہوئی ہے، کہیں افراتفری نہیں ہے، کسی خزانے کی طرف لپک نہیں رہی ہے۔ تمام وزیر حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ عجیب بے وقوف ہے، ہم سب جو ہے خزانوں کو اپنا بنانے میں لگے ہیں، یہ بے وقوف کھڑے ہو کر کے منہ تک رہی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تجھے خزانے کی ضرورت نہیں؟ جا تجھے بھی اجازت دیتا ہوں، آج جس پر تو ہاتھ رکھے وہ تیرا ہے۔ وہ باندی آگے بڑھی، آ کر کے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہا کیوں؟ فرمائے خزانے تمہارے ہیں بادشاہ سلامت، یہ خزانے تمہارے ہیں، تم میرے ہو گئے تو پتہ نہیں کتنے خزانوں کی میں مالکن ہو جاؤں گی۔ بے وقوف یہ ہیں جو خزانوں کے پیچھے پڑے ہیں، خزانے ختم ہو جائیں گے، جو تو تمہارے اشارے پر چلتے پلتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن تم میرے ہو گئے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، انہی بے وقوف وزیروں کی طرح ہماری حالت ہو گئی۔
ہم دنیا کی دولت کو اپنا بنانے میں لگے ہیں، یہاں کی پراپرٹی کو اپنا بنانے میں لگے ہیں، لیکن وہ ذات جو ہماری ہو گئی، دنیا ہماری، وہ حشر ہماری، آخرت ہماری، جنت ہماری، سب کچھ ہمارا، من کان للہ کان اللہ لہ کے مطابق، میرے دوستو یہ غلطی ہماری بھی ہو رہی ہے۔ جیسے وہ بے وقوف وزراء ہیں، ویسے بے وقوف بندے بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے لیے آگے بڑھو۔ اس باندی نے سمجھا دیا رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو، اگر کسی کو بنانا ہے ایک ذات کو اپنا بناؤ جو سارا زمانہ تمہارا ہو جائے گا، وہ ذات اللہ کی ہے۔ اس نے اپنے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتا دیا کہ بادشاہ میرا، خزانے میرے، بادشاہت میری، محل میرا اور ساری سلطنت میری۔ میرے دوستو اتنا یقین ہمیں پیدا ہو جائے اللہ میرا تو سب کچھ میرا، یہ یقین ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ پھر چاہے کوئی کیسے وقت کا فرعون کیوں نہ ہمارے خلاف پلاننگیں بنائے، وقت کا ابو جہل ہمارے خلاف کیوں نہ پلاننگ بنائے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یاد رکھو یہ امت 1500 سال سے اسی چکی میں پیستے ہوئے یہاں تک بڑھی ہے، اور یاد رکھو قیامت کی صبح آ جائے گی، اس امت کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس امت کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ ہاں اسلام کو آنچ آئے گی نہیں، لیکن مسئلہ مسلمانوں کا ہے۔ ایک ہے اسلام، دوسرا اسلام کو ماننے والا مسلمان، ایک ہے ایمان اور ایمان کو ماننے والا مومن۔ میرے دوستو اسلام کو آنچ نہیں آئے گی، اسلام کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، ہمارے وجود کا مسئلہ ہے۔ ہم اگر پٹ رہے ہیں غلطی ہماری ہے، اسلام نے جو تمہیں ڈائریکشن دیا تھا اس کے مطابق اپنی زندگی تم نہیں گزار رہے ہو۔ اللہ نے جو تمہیں راہ ہدایت کے لیے قرآن کیوں کھول کر کے رکھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوڑ کر گیا ہوا سب سے بڑا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کو کیا پیار ہے امت محمدیہ سے۔ پہلے نبی آتے تھے ان کو بھی معجزے ملا کرتے تھے، اور جب نبی جاتے ان کا معجزہ بھی ختم، ان کی شریعت بھی ختم۔ لیکن اللہ کو نبی کے صدقے میں نبی کے غلاموں کا اتنا پیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، نبی صاحب کتاب صاحب قرآن تم چلے جاؤ گے، لیکن میں نے نظام یہ بنایا جو کتاب میں نے تمہارے اوپر نازل کی وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ کیوں باقی رہے گی؟ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے کہلوا دیا، میں جا رہا ہوں لیکن میرے غلاموں، مجھے ماننے والوں، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جسے ہم قرآن کہتے ہیں، دوسرا اللہ کے نبی کا طریقہ جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، دوسری سنت ہے، یہ ہمارا جو ہے سب سے بڑا مال، ہماری دولت، سب کچھ ہے ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں رکھا ہمارے لیے؟ قرآن کے پنے کھول کر کے دیکھو، اپنا ماضی اس کے اندر ڈھونڈو، اپنا حال قرآن میں ڈھونڈو، اپنا فیوچر قرآن میں ڈھونڈو، ماضی سے سبق لو اور نا امید مت ہو جاؤ، مایوس مت ہو جاؤ۔ قرآن تمہارے لیے، ہمارے لیے کیا پیغام دیتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سربلندی، کامیابی، عزت کے فیصلے مسلمانوں، ایمان والوں تمہارے لیے ہیں، کسی یوگی اور جوگی کے لیے عزت کے فیصلے نہیں۔ اللہ کی قسم وہ تو یہ دن ہے، غروب ہو جائے گا ان قریب، یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیسے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سربلند تم ہی رہو گے، تمہارا ہی ڈنکا دنیا میں بجے گا، تم ہی سربلند رہو گے، تمہیں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، تمہیں خار کوئی نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی بے عزت نہیں کر سکتا، تمہارے اوپر جوتیاں کوئی برسا نہیں سکتا۔ پوری دنیا تمہاری غلام ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، اس لیے کہ تم ایمان والے ہو۔ میرے دوستو جو شرط قرآن نے رکھی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی تمہارے لیے کب ہے؟ اگر تم سچے معنوں میں مومن بن کر کے زندگی گزارو۔ سربلندی ہماری ہے، وہ شرط ہے نا، وہ ہم پوری نہیں کر رہے ہیں۔
وہ جو شرط رکھی اللہ نے مومن بن کر کے زندگی گزارنے کی، آج اگر ہم اپنے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں میرے دوستو، جو ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، جن اعمال کو ہمیں کرنا چاہیے تھا، نہ ایمان ہمارا مکمل ہے، نہ اعمال ہمارے اچھے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے فیصلے ہمارے لیے خیر کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سر بلندی کو پانا ہمارا ہی خاصہ ہے میرے دوستو، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں نے کہا نا، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کے بن کر کے زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں چھوڑ کر کے دنیا سے آپ تشریف لے گئے، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ، اس کو تھامو۔ قرآن کے اندر کیا رہبری ہے، اس کو پڑھو۔ یہ کیا چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، ہر طاقت قرآن سے ٹکرا کر کے ختم ہو گئی، قرآن کا زیر زبر نہیں ہو سکا، قرآن کا نختے سے کوئی جو ہے جیت نہیں سکا۔ قرآن نے چیلنج دیا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ ایسا قرآن، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اس جیسی کوئی صورت۔ میرے دوستو، لوگ نہیں لا سکے۔ یہ قرآن ایسی کتاب رکھنے والی امت، ایسے رسول کی سنت کی طاقت رکھنے والی امت آج مایوس ہو جائے، یاد رکھو کہ مایوسی اصل میں نبی کی غلامی کی احسان فراموشی ہے۔ اگر کوئی مسلمان مایوس ہوتا ہے، حالات کا ہے چاہے جیسے بھی ہوں، میں نے کہا نا، ماضی اٹھا کر کے دیکھو، یہ امت فرعون جیسوں کو پیر کے نیچے رگڑ کر کے آگے بڑھی ہے۔ یہ امت ابو جہل کو ہمارے امت کے بچے قتل کر کے آگے بڑھے ہیں۔ بڑے بڑے سورما آئے اسلام مٹانے کے لیے۔ میرے دوستو، جو مسلمان اسلام کے آغوش میں تھے، نہ اسلام کو مٹا سکے نہ مسلمان کو مٹا سکے۔ میرے دوستو، آج ہمارے لیے یہی سب سے بڑا آئیڈیا ہے، یہی سب سے بڑی جائے پناہ ہے، اسلام کے قریب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم تھوڑے تھوڑے ایمان والے ہو، کسی کے اندر 10% ایمان، کسی کے اندر 15% اسلام، کوئی 20%۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 100% مسلمان ہو جاؤ، پھر دیکھو میرے فیصلے۔ کوئی تمہارے طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے تو پھر کہنا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالی ہمارے لیے ایسے عجیب و غریب فیصلے کریں۔ نبی ہمارے لیے، نبی کا قرآن ہمارے لیے، نبی کی حدیثیں ہمارے لیے، نبی کی سنت ہمارے لیے، نبی کا دانتوں کا شہید کروانا ہمارے لیے، طائف میں پتھر کھانا ہمارے لیے، اپنی بیٹیوں کو طلاق یافتہ کروانا ہمارے لیے، اپنے نواسوں کو شہید کروانا ہمارے لیے، سب کچھ میرے دوستو نبی کی قربانیوں کا ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری قربانیاں دے کر ایک مطالبہ کر رہے ہیں، قرآن کو تھامو، میری سنت پر چلو، پھر کوئی دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج اسی لیے اسلام دشمن طاقتیں آپ کو اپنے کنٹری میں بلا کر 5 لاکھ روپیے آپ کو پیمنٹ دے کر آپ کو اپنا جو ہے اپنی طرف جاب دیں گی، ڈیوٹیاں دیں گی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تم داڑھی والے نہ ہو۔ تمہیں 5 لاکھ روپیے ہم جو ہے ڈیوٹی دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ داڑھی منڈا کر کے آؤ۔ کیا مطلب؟ مسلمان نہ بنو۔ 1 لاکھ روپیے کا ایک مہینے کا 5 لاکھ روپیہ دیں گے۔ ہماری کنٹری میں آؤ، جس امریکہ کو تم لعنت برساتے ہو، جس یورپ کنٹری کو تم لعنت برساتے ہو، جس مغربی کلچر کی طرف تم لعنت برساتے ہو، کتنے مسلمان نہیں ہیں، یا ان کی کمپنیاں یہاں کتنی نہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پیسہ دو، عیش میں رکھو، لیکن ان کو نبی والا مت بناؤ، اللہ والا مت بناؤ، اس لیے کہ ہمارے ٹکڑوں پر پلتے رہیں۔ ہمیں منظور ہے جب کبھی انہوں نے نبی کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا، یوں ان کے لیے سلطنتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، حکومت یوں ملنا شروع ہو جائے گی۔ پھر یہ لوگ جس طرح ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور وہ لوگ جس طریقے سے ٹوٹی تلواروں کے ساتھ، پیون لگے کپڑوں کے ساتھ، پھٹی جوتیوں کے ساتھ اس دنیا کو فتح کیا،
قیصر و کسریٰ کو فتح کیا، یہ ان کے ماننے والی قوم ہے، ان کو عیش دو، ان کو کیش دو، ان کو عشرت میں رکھو، ان کو زنا میں ڈباؤ، ان کو جو ہے نبی کے معاشرے سے ہٹاؤ، ان کو ابو بکر کا غلام بننے نہ دو، ان کو علی کا غلام بننے نہ دو۔ جب کبھی مسلم قوم ابو بکر کی زندگی کی طرف چلتی ہے، علی کی زندگی کی طرف چلتی ہے، دوبارہ ان کے پاس ویپن نہ ہو، جنگ بدر کا میدان ان کے سامنے ہے، 313 ہوتے ہوئے ہزاروں کو سبق سکھانا ان کو آتا ہے، ان کو اصل میں اسلام سے دور کرو۔ تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سچے پکے مسلمان بننا چاہیے نہیں چاہیے؟ مسلمان بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، سچے اعمال والے بن جاؤ، قرآن کے قریب آ جاؤ، سنت کو اپنا لو۔ اللہ کی قسم، دنیا تمہاری، دنیا کی تمام چیزیں تمہاری غلام۔ میرے دوستو، اگر ایک اللہ کو اپنا نہیں بنا سکے، گلی گلی کے اندر یوگی پیدا ہوگا، محلے محلے کے اندر مودی پیدا ہوگا، ہم اس وقت کسی اور کو کوسیں گے نہیں، اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہے۔ بہت آسان چیز ہے، توبہ کرو، شب برات آنے والی ہے، توبہ والی رات آنے والی ہے، اعمال کا سیزن رمضان اللہ کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے ہو کر کے داخل ہو جاؤ، پھر دیکھو یہ لوگ تمہاری جوتیاں نہ چاٹیں تو پھر کہنا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔